الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قدیم و جدید فرقوں کے تعارف پر مبنی یہ ہفتہ واری سلسلے درس ہے. اس کی پچھلی کڑی میں شیعیت کے حوالے سے کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے رکھی. شیعیت کا جو بانی ہے وہ عبداللہ بن سبا ہے. عبداللہ بن سبا ایک یہودی نسل شخص تھا. اس بنیاد پر پہلے بھی کچھ باتیں عرض کی گئی آپ کے سامنے، لیکن ایک ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے یہودیوں کے حوالے سے کچھ باتیں ذہن میں رکھنی ہے تاکہ کڑیاں آپس میں مرتب رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں آپ کا سابقہ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں موجود ہیں. ایک قبیلہ ہے بنو قینقاع، دوسرا قبیلہ ہے بنو نذیر، اور تیسرا قبیلہ ہے بنو قریظہ. قرآن مجید نے یہ بات کہی کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. لوگوں میں سب سے زیادہ اہل ایمان کا دشمن اگر کسی کو تم پاؤ گے تو وہ یہود اور مشرکین. یہودیت کی فطرت ہے، اسلام دشمنی ہے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اس کی رگو پیر میں پیوست ہے، اس کے نیچر کا حصہ. بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو انگلیوں پر گر سکتے ہیں کہ جن کو اسلام کی توفیق اپنی اس طبیعت کی بنیاد پر ہوئی. یہودیوں میں سے، عیسائیوں میں سے بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہودیوں نے جن کو باقاعدہ موقع ملا ہے اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آ کر بیٹھے، آپ سے گفتگو شروع کریں، سب کچھ ہے ان کے ساتھ، لیکن گننے جائیں گے کہ کتنے لوگ ہیں تو یہ پوری انگلیاں بھی مکمل نہیں ہوں گی جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ ان کے نیچر کا حصہ بن گیا کہ وہ اسلام کے دشمن کہیں گے. اسلام کی دشمنی کا معاملہ کس حد تک ہے تو اس سے پہلے یہاں ایک واقعہ سنایا ہے میں نے. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ صفیہ بنت حیی بیگم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے. تو صفیہ بنت حیی بن اخطب کی بیٹی ہے. حیی بن اخطب قبیلے بنو نذیر کا سردار ہے. صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی مدینے میں تو لوگ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. میرے والد اور میرے چچا بھی گئے دیکھنے کے لیے کہ جو آیا ہے نا شخص یہ نبوت ہو کر اس کا معاملہ ہے کیا. صفیہ کہتی ہے کہ ہمیشہ کا معاملہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ باہر سے آتے تو میں آگے بڑھ کر ان کا استقبال کرتے اور یہ مجھے گود میں اٹھا لیتے، پیار کرتے. ہمیشہ کے معمول کے مطابق میں آگے بڑھی ہوں، لیکن نہ چچا نے میری طرف توجہ کی نہ باپ نے میری طرف توجہ کی. بے اتنائی، کیا بات ہے. تو طبیعت بگڑی ہوئی ہے. کیا ہے تو بگڑی طبیعت کے ساتھ بھی طبیعت کا مطلب مزاج ہے، بگڑے مزاج کے ساتھ آپس میں گفتگو ہو رہی ہے. صفیہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ کہ چچا جو میرا ہے وہ پوچھ رہا ہے والد سے کہ اس شخص کے سلسلے میں تمہاری کیا رائے، کیا کہتے ہیں.
والد کہتے ہیں کہ وہ تو وہی ہے، وہ تو وہی ہے، مطلب وہی نبی ہے کہ جس کی بشارت اور جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی برحق۔ کہا کہ پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک اس سے دشمنی ہی کرتا رہوں گا۔ یہ عہد اس نے کیا اور واقعتاً اس نے اس عہد کو پورا کر دکھایا۔ جب تک جان میں جان رہی نا اس وقت تک دشمنی اس نے نبھائی۔ پہلا قبیلہ یہودیوں کا ہے، بنو قینقاع، اس کی شرارت ہوئی، ایک مسلمان عورت کی بے عزتی کی گئی، ایک یہودی نے کی تو اس کو مسلمان نے قتل کر دیا، پھر یہودیوں نے مسلمان کو شہید کر دیا۔ اس طرح معاملہ بڑا، اور بنو قینقاع پہلا قبیلہ مدینے سے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ شام کے علاقوں کی طرف چلے گئے اور ان میں سے زیادہ تر لوگ ویسے ہی مر کھپ گئے، ان کا ایک طرح سے وجود ہی ختم ہو گیا۔ یہ پہلا قبیلہ۔ دوسرا جو قبیلہ ہے بنو وزیر، دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص مسئلے کے لیے ان کے پاس گئے گفتگو کرنے کے لیے۔ معاہدہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مدینے میں جس طرح مواخات کروائی تھی، مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کروایا تھا، اسی طرح مدینہ کے جو دوسرے باشندے تھے اور بڑی تعداد یہودیوں کی، تو ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ یہ فرمایا تھا کہ یہ جو مدینہ یعنی زمینی اعتبار سے مدینے کا معاملہ ہے وہ ہمارے لیے اور تمہارے لیے کیا ہے؟ برابر۔ اس کی حفاظت ہماری اور تمہاری مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اگر باہر سے کوئی حملہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ پیش آتا ہے نا، تو ہم برابر کی بنیاد پر اس کے ذمہ دار ہوں گے اور اس کی حفاظت کریں گے۔ تو یہ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شہادت کا قصہ بہت مشہور ہے، جانتے ہیں، میرے مولا کا واقعہ۔ تو 70 صحابہ تھے، ایک بچ گئے۔ 2 اور صحابی تھے جو اونٹ چرا رہے تھے، ان میں ایک عمرو بن امیہ الدمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو دونوں اونٹ چرا رہے، دیکھا کہ گدھ آسمان میں مٹلا رہے، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ کچھ نہ کچھ حادثہ اور واقعہ پیش آیا، گئے۔ تو ایک تو لڑتے ہوئے 2 میں سے شہید ہو گئے۔ عمرو بن امیہ کو گرفتار کر لیا گیا اور پھر اللہ نے آزادی کا راستہ اس طرح پیدا کر دیا کہ خاص قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، اور جو سردار ہے نا جس کے حوالے ہیں، اس کی ماں نے نظر مانی تھی کہ میں ایک غلام آزاد کروں گا، ایک سر آزاد کروں گا اس قبیلے کے، باقی اس قبیلے سے چلو میں اپنی ماں کی نظر پوری کر رہا ہوں، چھوڑ دیا۔ اب یہ واپس آ رہے ہیں تو 2 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر جا رہے ہیں ادھر سے، ادھر ہی کے لوگوں سے تعلق ہے ان کا، دشمن کا آدمی ہے، تاکہ عمرو بن امیہ نے قتل کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، اب ہم کو دیت ادا کرنی ہے، یعنی مالی معاوضہ جان کا۔ اب اسی مسئلے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر کے یہاں پہنچے ہوئے۔ محمد ہم آپ کا مقصد پورا کیے دیتے کیا ہے؟ تو گئے، مشورہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیوار کے ساتھ ٹھہرے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت ہے وہاں موجود، انہوں نے آپس میں مشورہ کی کہ کون یہ کام کرے گا کہ اوپر چھت سے جا کر چکی کا پاٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا جائے۔ یہ پلاننگ ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کی انہوں نے سازش رچی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر اطلاع دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے بغیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو کچھ بتائے بغیر وہاں سے چل کھڑے آئے مدینہ اور کہا کہ بنو نذیر کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کی خبر لے۔ تو ان کا محاصرہ گھراؤ کر لیا گیا، تقریباً 25 دن تک گھرا رہا، اور یہ بھی کیا کر دیے گئے؟ جلا وطن کر دیے گئے۔ مدینہ 2 قبیلوں سے یہودیوں کے خالی ہو گیا۔ یہ دیکھ سکتے کہ ان کی اپنی شرارتیں ہیں جن کی بنیاد پر ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ اب یہ خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ خیبر میں جا کر ان کی شرارت اس طور پر سامنے آئی کہ انہوں نے بہت بڑا جتھا تیار کیا کفار سے مل کر۔ کون سا جتھا ہے وہ؟ تو قرآن میں ایک سورہ سورۃ الاحزاب، حزب کی جمع احزاب، جتھے جماعتیں
ہے نا, مشرکین مکہ, قبیلے بنو غطفان کے لوگ, اور پھر یہ یہود سبوں نے مل کر ایک لشکر تیار کیا, 10,000 کے قریب کا لشکر ہے یہ, اور یہ مدینہ پر چڑھا ہے. بڑی مصیبت کی گھڑی تھی یہ, سورہ احزاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. ابھی یہ تفصیلات ہمارے سامنے نہیں ہے, بس ایک ترتیب سے بات کر رہا ہوں. بڑی مصیبت کی گھڑیاں تھی, اللہ تعالیٰ نے مصیبت کی اس گھڑی کو دور کر دیا, اور مصیبت کی اس گھڑی میں ایک قبیلہ جو رہ گیا تھا نا, کون سا, بنو قریظہ, تو اس نے بھی غداری کر دی, ان کو چڑھایا گیا. تو بنو رسول کے سردار یہ بھی نقطب, اور دوسرے لوگ آئے کہ اب کیا ہے, اب کیوں ساتھ دینے کا, ہم تو ان کو جڑ سے اخاڑ پھینکنے کے لیے آئے, اب ان کا وجود ہی نہیں رہے گا, تو ان کے ساتھ وفاداری کا مطلب کیا ہے, غداری کر دی. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے پاس کہ جا کر تحقیق کرو اور معلوم کرو کہ معاملہ کیا ہے. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور کہا کہ ہم محمد کو پہچانتے چاہتے نہیں ہے, کون ہے محمد, اور کس قسم کی کا عہد وغیرہ کی بات کرتے ہو, کسی قسم کا کوئی عہد نہیں. روایت میں یہ بات موجود ہے, سیرت کی کتاب پڑھ سکتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی ہے نا, تو غم کی کیفیت ایسی طاری ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ اپنی چادر اوڑھ کر اور منہ ڈھانپ کر لے گئے. اس طرح کی پریشانی انہوں نے پریشان کیا. اللہ نے لشکر بھیج دیا, ہوائیں بھیج دی, پھوٹ ڈال دی, اور یہ بڑا لشکر کیا ہے, ناکام و نامراد ہو کر واپس سے لوٹنے پر مجبور ہو گئے. اب ان کی خبر تیسرے قبیلے کی خبر لے لی گئی, خبر لی گئی. جو لڑنے والے لوگ تھے, بالغ تھے, ان کے قتل کا فیصلہ کیا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. جب وہ غرانے کے لیے اور بہلانے کے لیے آئے تھے نا, بن اختب اور دوسرے لوگ, تو بنو قریظہ کے لوگوں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے اس وقت تک جب تک کہ تم یہ عہد نہ کرو کہ اگر ہم پر مصیبت آئے گی نا تو تم ہم کو چھوڑ کر نہیں جانا, رہنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اب اس معاہدے کی بنیاد پر یہ بھی ہے, وہ بن اختب بھی کہاں ہے, موجود ہے. اب ذرا دیکھیے کہ اس نے جہاں آخری سانس تک دشمنی کی طرح نبھائی, اس کو قتل کرنے کے لیے لایا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا کہ انا واللہ ما لمت نفسی فی عداوتی, قسم ہے اللہ کی تمہاری دشمنی کے سلسلے میں مجھے کچھ بھی ملامت نہیں ہے, اپنے آپ میں کچھ بھی ملامت نہیں ہے. لیکن اب یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے, تو اس نے مجھے رسوا کر دیا. لیکن مر رہا ہے, لیکن عداوت اس کی اور دشمنی کیا ہے, ختم نہیں ہوئی ہے. تو یہ کیا ہے, یہ یہودیت ہے. اس کی رگوں پہ میں کیا ہے, اسلام کی دشمنی ہے. منافقین کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ منافقین اصل میں ان کے درمیان سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے, اور انہی کے زیر اثر کچھ عرب بھی کیا ہو گئے تھے, منافق ہو گئے تھے. حمید نے یہ کہا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا, جب اہل ایمان سے ملاقات کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے, ہمارا بھی ایمان ہے. وَإِذَا کیا ہے, وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ, جب اپنے شیاطین کے ساتھ تنہائی میں ہوتے انما نحن مستہزئون, ہم تو آپ کے ساتھ ہیں پکا, تاکید کے ساتھ. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور دوسرے مفسرین نے لکھے کہ یہ شیاطین نے کون ہے, یہ یہود کے علماء اور ان کے سردار ہیں جن کے پاس یہ منافقین جمع ہوتے تھے, اور یہ بات کرتے تھے کہ بس دکھانے کے لیے یہ. تو منافقین ان کے ذریعے سے وجود آئے. ان کی شرارتیں کیسی ہوتی تھی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے, السلام علیک, کھلے طور پر. راعینا کا قصہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے, اس طرح گستاخی کرتے تھے. اور کیا ہے, تو انہوں نے پرانے کی یہ سازش کس طرح کرتے ہیں, اور ان کی بدماشیاں کس قسم کی ہوتی ہے, اس کو سمجھیے. کہ قال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون. کیا کرو, ایک جماعت نے یہودیوں کی یہ کہا کہ دن کے پہلے اور اول حصے میں اس چیز پر ایمان کا اظہار کرو جو ایمان والوں پر اتری ہے, اور آخر ہوتے دن کے کفر کرو. کہ ہم گئے تو تھے لیکن سمجھ میں نہیں آئے, ایسا کرو گے تو کیا ہوگا, دوسرے بھی ڈگمگا جائیں گے اور پریشانی میں پڑ کر تمہارے ساتھ آ جائیں گے, کفر کی طرف لوٹ آئیں گے. یہ سازشیں ان کی ہوتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صلح حدیبیہ کے ذریعے سے کفار مکہ کی طرف سے اطمینان بخشا. آپ فارغ ہوئے,
تو سب سے پہلا جو کام آپ نے کیا ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ جو شر کا مرکز اور محور تھا خیبر، آپ نے اس کی خبر لی، اللہ نے ان کو ذلیل پر رسوا کیا، پورا کا پورا قبضہ مسلمانوں کا وہاں ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، قابض تو ہم ہو گئے، لیکن اب تمہارے لیے یہ موقع ہے کہ اگر تم چاہو تو زمین تمہارے حوالے کر دیں گے، تم کھیتی کرو، اور جو پیداوار حاصل ہو نا اس پیداوار میں آدھے آدھے کی بنیاد پر ہم شریک ہو جائیں گے۔ اس کو بتائی کہتے ہیں مظاہرہ۔ یہودیوں نے اس کو قبول کیا اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ محدث تھے آپ، ملہم تھے، الہامی شخصیت تھی، کہ وہ باتیں آپ سمجھ لیتے تھے اور محسوس کر لیتے تھے جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو فتنوں کو بھانپنا اور فتنوں کے تدارک کے لیے تدبیریں اختیار کرنا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا نمایاں حصہ ہے، فتنوں کو پہچاننا بھی اور فتنوں کا تدارک کرنا بھی۔ تو حضرت عمر نے اپنے دور میں کہا کہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا، وقت کی مصلحت تھی، لیکن اب مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ دو دین ایک زمین پر، یعنی عرب کی زمین پر نہیں رہنے والے، اس لیے اب تمہیں کیا کرنا چاہیے، عرب کی سرزمین کو خالی کر دینا چاہیے اور یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودیوں کو خیبر سے بھی کیا کر دیا، نکال باہر کر دیا، اور عرب کی سرزمین ان کے ناپاک وجود سے پاک ہو۔ تو اب یہ پوری کہانی ہے۔ اب اس کہانی کو سامنے رکھنے کی بنیاد پر آپ یہ محسوس کریں کہ جن کے ساتھ یہ سارے معاملات ہوئے ہوں اور جن کی طبیعت میں پہلے سے دشمنی ہے، وہ کیا کرنے والے ہوں گے؟ جب تک اسلام کا غلبہ رہا اور غلبے کی علامت موجود رہی، غلبے کی علامت کیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت، عجیب و غریب شخصیت تھی، ہے نا؟ میں نے یہ کہا کہ اللہ نے فتنوں کو بھانپنے کی صلاحیت دی اور فتنوں کو دبانے کی صلاحیت دی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی اس کو محسوس کرتے تھے کہ عمر کا وجود کیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے، غنیمت ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ امیر هذه الامہ، بڑی شخصیت، کہتے کہ میری خواہش یہ کہ عمر کی موت سے پہلے پہلے مجھ کو موت آ جائے، اس لیے کہ میں محسوس کر سکتا ہوں کہ عمر کے جانے کے بعد اس دنیا میں کیا کیا فتنے پیدا ہو جائیں گے، فتنے پیدا ہو جائیں گے۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت قصہ پیش آئے تھے۔ حضرت عمر کی بصیرت کا ایک حصہ یہ تھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ مدینے میں، عرب کے علاقے میں، یہ جو غلام ہیں نا دوسرے غیر مسلم، ان کو رہنے نہیں دیا جائے، ان کو رہنے نہیں دیا جائے، اور اس سلسلے میں سختی کر دیتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام ہے، کوفہ میں رہ رہے ہیں ادھر، تو حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ ہمارا ایک غلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس مہارت ہے، کاریگری ہے، میں نقش و نگار کرتا ہوں، اور پھر وہ بڑھئی کے کارپینٹر ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، اچھی طرح کرتا ہوں، میرے جانے سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تو حضرت مغیرہ نے کہا کہ میری سفارش ہے کہ اس کو موقع دے جا رہنے۔ تو حضرت مغیرہ کے کہنے کی بنیاد پر کیا ہے، اس شخص کو مدینے میں رہنے کا موقع دیا گیا۔ اب یہ خود اپنی طرف سے درخواست کر رہا ہے، تو اس کی بنیاد پر ذرا سا کیا ہے، ذرا سا شک بن رہا ہے کچھ اس کے ذہن میں تھا کیا ہے، کوئی معاملہ۔ تو ظاہری طور پر جو روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا جس کا نام کیا ہے، ابو لولو فیروز ہے، فیروز۔ اس نے کہا کہ میرا مالک ہے، مجھ سے بہت زیادہ بیکار لیتا اور بہت پیسے وصول کرتا ہے۔ کتنا لیتا ہے؟ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر 1 درہم یا 2 درہم کی بات کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کرتے ہو تم، کیا کیا کام؟ وہ یہی کرتا ہوں۔ کہا کہ جب اتنا کام جانتے ہو تو اس کے مقابلے میں تو کچھ زیادہ نہیں ہے، کچھ زیادہ
نہیں ہے. بعض لوگوں نے لکھا کہ حضرت عمر نے یہ اس کو ٹالنے کے لیے اور اس کی دل جوئی کے لیے اور اپنی جگہ پر رکھنے کے لیے بات کی, اور حضرت عمر کا ارادہ یہ تھا کہ مغیرہ سے بات کریں گے اور تخفیف کی بات ہم رکھیں گے, مغیرہ کے ذرا اس کے ساتھ آسانی کرو. لیکن وہ معاملہ پیش آئے نہیں آگے. اس نے کہا کہ عمر نے میرے علاوہ پوری دنیا کے ساتھ عدل کیا, صرف میرے ساتھ عدل نہیں کیا. عمر کا کہ آپ کے لیے ایک چیز تیار کروں, ہے نا. تو عمر نے کہا کہ یہ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا. فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں, میمون بن مہران تابعی ہیں رحمہ اللہ, کہتے ہیں کہ میرے درمیان اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صرف عبداللہ بن عباس ہے. تو دوسری صف میں ہوں, تو یہ صورت بنے گی نا. تو عمر فجر کی تلاوت کرتے تھے, کبھی سورۃ التوبہ پڑھتے, کبھی سورۃ النحل پڑھتے, لمبی رکعت ہوتی پہلی خاص طور پہ, تاکہ سارے کے سارے لوگ پہنچ جائے, جماعت میں شامل ہو جائے. تو ابھی قرات شروع ہی کی تھی کہ آواز لائی, کتے نے مجھے قتل کر دیا, کتے نے مجھے قتل کر دیا. کہتے کہ دو دھاری, دو نوک والا خنجر اس کے پاس تھا, اس سے زخم لگایا, اور حضرت عمر نے آواز کی تو جو بھی آدمی سامنے آیا نا, ہر ایک کو وہ زخمی کرتا گیا, یہاں تک کہ 9 لوگ اس کی بنیاد پر شہید ہو. پھر ایک آدمی نے چادر پھینک دی اس پر, اور وہ اس میں لپٹ گیا. قبل اس کے لوگ اس کو پکڑے, خود اس نے اپنے آپ کو زخمی کر کے اپنے آپ کو مار ڈالا. یہ ابو لولو فیروز ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں, اس کا شبہ ہے علماء کی طرف سے. اور مزان ایک علاقے کا گورنر اور سالار تھا ایرانی, وہ بھی, یہ بھی مجوسی نسل ہے, مجوسی ہے ابو لولو فیروز. مجوسی مطلب آتش پرست ہے. اور پھر جفینہ ایک نصرانی ہے, اس کے بھی شامل ہونے کی بات کی ہے. یہ سارے لوگ شامل تھے, اللہ کو معلوم ہے حقیقت حال. لیکن عبید اللہ بن عمر کے ساتھ آتے ہیں, انہوں نے ہرمزان کو بھی قتل کر دیا اور جفینہ کو بھی قتل کر دیا. بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی میٹنگ بیٹھی ہے, شورا قائم ہوا, تو اب قصاص کی بات سامنے آئی گئی. بالکل واضح انداز میں بات تو نہیں ہے نا, یہ شامل ہی تھے, لیکن مار دیا, سما نہیں ہے مسلم معاشرے میں اسلام کے دعوے کے ساتھ, تو قصاص چاہیے. حضرت عمر کی وفات کا اثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر کتنا ہے, اس کو سمجھیے ذرا, کتنا ہے. اکثر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کہا کہ عمر تو گئے, ہم سے چھین دیے گئے, اب تم عمر کے پیچھے اس کے بیٹے کو بھی لگا دینا چاہتے ہو, اور ایک نئی دوہری مصیبت ہم کو دینا چاہتے ہو. اتنی بڑی مصیبت اس کا اندازہ کیجیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر کی شہادت کی وجہ سے اس میں کسی نہ کسی طور پر دینی اعتبار سے نقص نہیں پیدا ہو. عمر تھے جسے شیطان بھاگا کرتا تھا. اب یہ عمر اٹھ گیا نا, تو شیطان کے لیے کیا ہے, دروازہ بند ہو گیا. اب ایک دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں. حضرت عمر کی ایک وصیت یہ تھی کہ دوسرے لوگ باہر کے یہاں نہیں تھے, اور ایک بات یہ بھی تھی کہ حضرت عمر یہ چاہتے تھے کہ جو بڑے صحابہ کرام ہیں, مہاجرین وغیرہ, وہ یہاں سے نہیں ہے. سمجھ پا رہی بات, وہ یہاں سے مدینے سے نہیں جانا, سختی کرتے تھے, نہیں جانا. کیوں نہیں جانا؟ دوسرے لوگوں سے ملیں گے, ان کی دنیا دیکھیں گے, دنیا میں پڑ جائیں گے, اس بات کا ڈر محسوس کرتے تھے. چاہتے تھے کہ نہیں, وہ جو زندگی گزاری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, ویسے زندگی. صحابہ عرض کرتے کہ اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع ہم کو ملتا ہے نا, تو کہتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لڑائی تم نے کی ہے نا, بہت ہے, یہ دنیا کی طرف نہیں جانا, دنیا کی طرف. حضرت عمر کی شہادت ہوئی نا, تو حضرت عثمان نے اس سلسلے میں نرمی کا معاملہ کیا, اور صحابہ کو موقع ملا کہ وہ باہر نکلے. اب ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, موقع ملا, اب یہ مہاجرین ہو, تو اب دنیا ہے سامنے, دنیا تو آ رہی, بہت آ رہی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں روزانہ کی بنیاد پر کیا ہے, اعلان ہو رہا, کیا ہم لوگوں بیت المال سے اپنا حصہ
مال غنیمت سے اپنا حصہ لیتے ہیں روزانہ. دنیا کی پوری کیا ہے فراوان. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں کیا ہے, حضرت عمر ڈر رہے تھے کہ دنیا کی طرف پڑ جائیں گے. اور ایک اور بصیرت کی بات تھی کہ جب یہ دنیا میں پڑیں گے نا تو جو دنیا دار لوگ ہوں گے نا وہ دنیا کی بنیاد پر اپنے سے جلنے لگ جائیں. تو ذرا سمجھے کیا ہے. وہ لوگ تھے جو دین کی بنیاد پر سے جڑنے والے تھے. کون تھے وہ؟ سر فارسی ہے نا, کون یہودی ہے نا. پھر رومیوں سے لڑائیاں ہوئی ہے, ان کو ان کی اینٹ سے اینٹ بجاتی گئی ہے, ان کو دین کی بنیاد پر دکھ ہے, تکلیف ہے نا. اور ایرانی لوگ, مجوسی لوگ, ان کو تکلیف ہے. تو دین کی بنیاد پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے جلنے والے لوگ تو ہے ہی پہلے سے, ہے نا. اب جو دنیا آ رہی ہے نا, اب دنیا کی بنیاد پر بھی لڑنے جلنے والے لوگ کیا ہو گئے, کون لوگ تھے, کون تھے؟ تو وہ مدینے سے دور, یعنی مرکز اسلام, محبت وہی کے اترنے کا جو مقام ہے وہاں سے دور اسلام میں داخل ہوئے ہیں. بدوی قسم کے لوگ ہیں, ان کی ویسی تربیت نہیں ہوئی جیسی تربیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہوئی ہے. اب یہ دیکھ رہا کہ کیا زندگی ان کی شانہ زندگی تو ہے ہی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 7 لوگ تھے, میں بھی تھا ان میں سے, کہ ہم پتیاں چبانے پر مجبور ہوتے تھے مکے میں, اور ہمارا جو پیخانہ ہوتا تھا نا وہ میگنیوں کی شکل میں ہوتا تھا. لیکن اب صورتحال یہ کہ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی علاقے کا کیا ہے, گورنر ہے. تو دین کی بنیاد پر جلنے والے اور دنیا کی بنیاد پر جلنے والے لوگوں کا کیا ہو گیا, گٹھ جوڑ. تو یہ جو فضا ہے نا اور یہ جو ماحول ہے, اس ماحول سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملا اس کو, جس شخص نے اس سلسلے میں اقدام کیا اور بہت منظم اور مضبوط انداز میں جس شخص نے کوشش کی ہے, اسی کا نام کیا ہے, عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا. اب یہ جو سبا ہے نا, سبا یہ ہے کیا؟ تو قوم سبا کا نام سنا ہے؟ یہ بعض علماء نے کہا کہ ادھر ہی نسبت ہے, اور یہ اس شخص کو عبداللہ بن وہب کے نام سے بھی ذکر کیا لوگوں نے, اور یہ ابن السودا کے نام سے بھی کیا ہے, مشہور ہے. ابن السودا اس کو کہتے ہیں, تو بعض لوگوں کو یہ شک ہو گیا کہ ابن السودا اور ابن سبا 2 الگ الگ شخصیتیں ہیں, ہے نا. تو ایک کو دوسرے کا متبع قرار دیا, یعنی ایک مرشد اور ایک مرید, اس طرح کی بات لوگوں نے کر دی. لیکن شخصیت کیا ہے, شخصیت ایک ہے. یہ شخص اول دن سے کیا ہے, تقیہ باز تھا. کیا تھا؟ تقیہ باز, یعنی اپنی شخصیت کو چھپانے والا. تو عین ممکن ہے کہ اس نے الگ الگ نام ظاہر کیے ہو. یعنی باپ کی نسبت عبداللہ تو ٹھیک ہے, لیکن اپنی نسبت اس نے کیا کی ہو, باپ کے حوالے سے الگ الگ بیان کی ہو. یہ بھی ہو سکتا کہ اصل جو باپ ہے وہ اس کو نہیں کہ اوپر, جہاں قبیلے کے اعتبار سے خاندان کے اعتبار سے نسبت جاتی ہے نا, قبیلے پر سبا, تو اس کی طرف نسبت اس نے کی ہو. اس سلسلے میں ایک مثال یہ دی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گورنر تھے, ایک پوچھا کہ تم کون ہو, تو کہا کہ انا رجل من اہل الکتاب, میں اہل کتاب کا ایک فرد ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اسلام میں داخل ہوں اور اسلام کی خدمت کروں. تو لکھا لکھنے والوں نے کہ یہاں بھی اس نے کیا کیا, چھپایا اپنے آپ. رجل کا نام اس نے نہیں بتایا. تو پہلے دن سے اس کا معاملہ کیا تھا, الگ ہی تھا. اب کیا کون ہے, کون؟ کچھ لوگوں نے ابھی مستشرقین جانتے ہیں, مستشرقین کا مطلب ہے وہ انگریز یا یہودی کہ جنہوں نے اسلامی علوم اور مشرقی علوم ادھر کے علوم کا مطالعہ کیا. مطالعہ کرنے سے مقصود حق کو معلوم کرنا نہیں تھا, بلکہ کچھ عیب کی چیزیں, کمزوری کی جو چیزیں ہو سکتی ہے نا, ان کو نکالنا اور شبہات پھیلانا. یہ مستشرقین اورینٹلسٹ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مستشرقین نے اس کی شخصیت کا انکار کرنے کی کوشش کی, اور پھر ان کی بنیاد پر شیعوں کو ایک موقع مل گیا. ادھر نسبت کی جاتی ہے ان کی طرف نا, تو شیعوں میں سے بھی جدید دور کے جو شیعہ حضرات ہیں نا, انہوں نے بھی کہا کہ نہیں یہ فردی شخصیت ہے,
لوگوں نے بنا لی ہے، ابن سبا کوئی چیز ہے نہیں، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور پھر مصر اصل کی بنیاد بعض عرب لوگ بھی متاثر ہوئے، انہوں نے بھی اس کو قبول کر لیا، لیکن تاریخ کی کتابیں ہے نا، فرق کی کتاب ہے، فرقوں سے متعلق جو کتاب ہے، عقائد سے متعلق جو کتابیں ہیں، اہل سنت کی کتابیں ہوں یا اہل تشیع کی کتابیں، دونوں قسم کی کتابوں میں اس کا ذکر ایک زندہ شخصیت اور حقیقت کے طور پر موجود ہے، اور کوئی کتنی بھی کوشش کر لے اس کی حقیقت کو، اس کی شخصیت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے کون یہ؟ تو تحقیق کی بنیاد پر تحقیق کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ یمن کا رہنے والا ہے، یمن میں یہودیوں کے جو قبیلے آباد تھے، یہودیوں کے قبیلے آباد تھے، تو یہ یہودی تھا، لیکن یہاں جو یہودی تھے نا وہ اتنے مضبوط قسم کے یہودی نہیں تھے، یہودی تھے ہے نا۔ یمن پر حبشیوں کا قبضہ ہو گیا، یمن پر حبشیوں کا قبضہ معلوم ہے، ابرہا کا نام سنا ہے؟ ابرہا کو جانتے نہیں جانتے؟ کون ہے؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی لے کر جو آیا تھا نا، کون تھا وہ؟ یمن کا گورنر تھا، وہ کہاں سے گورنر تھا؟ حبشیوں کی طرف سے، یہاں یمن کا گورنر تھا حبشی تھا، تو حبشی لوگ یہاں آ گئے، اختلاط ہو گیا، تو اب اس کا باپ تو یمنی ہے، ماں کون سی ہے؟ حبشی ہے، تو اس لیے ماں کی نسبت سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بولیے، ابن السودا، ابن السودا، کالی کا بیٹا ہے نا، ابن الحبشیہ، حبشیہ کا بیٹا، تو یہ عبداللہ بن سبا ہے، یہودی النسل ہے، اور یہ جو ادھر سے حبشہ سے آئے تھے جو لوگ نا، وہ کون تھے اصل؟ وہ عیسائی تھے۔ اب یہ عیسائیت اور یہودیت کا امتزاج ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب بھی امتزاج ہے نا، تو دونوں فکر کا حامل یہ شخص ہے، اس نے کام شروع کیا۔ کیا کام شروع کیا؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی جو 6 سال ہے نا، وہ بڑے اچھے شادی کے ترقی کے ہر اعتبار سے، کسی قسم کا کوئی فتنہ نہیں ہے، آخری کے 6 سال جو ہے نا وہ فتنوں کے، تو اس نے فتنہ انگیزی شروع کی۔ کیا شروع کی؟ فتنہ انگیزی۔ تو اس کی اپنی جو پچھلی کتابیں نا، وہاں کچھ چیزیں تصورات ہیں، کچھ عقائد ہیں، ان عقائد کو ذہن میں رکھ کر اس کی بنیاد پر ایک اسکرپٹ نے تیار کیا اور امت کو مصیبت میں ڈال دیا۔ اسی اسکرپٹ کی بنیاد پر جو فرقہ وجود میں آنے والا ہے نا، وہ کون سا فرقہ ہے؟ بولیے، شیعی فرقہ ہے۔ کیا کہا اس نے؟ تاکہ قرآن مجید کہتا ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ پر قرآن اتارا ہے نا، نازل کیا ہے، وہ آپ کو آپ کے معاد کی طرف لوٹائے گا۔ اور معاد کی تفسیر کیا ہے؟ مکے کو لوٹایا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا، ادھر۔ اس نے اس کی تعبیر کی، کیا کہا کہ مسلمانوں تم پر تعجب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قیامت کے قریب کیا ہوں گے؟ آئیں گے، لوٹ کر واپس آئیں گے۔ تو عیسیٰ بڑے ہیں یا تمہارے نبی بڑے؟ کون بڑا؟ تو مفضول کے سلسلے میں تمہارا یہ عقیدہ کہ وہ آئیں گے تو بات، اور جو افضل ہے اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہمارے نبی بھی آئیں گے۔ اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا، الذی فرض علیک القرآن لرادک، اس کو رجعت کا عقیدہ کہتے ہیں، ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوٹ کر آئیں گے، یہ عقیدہ اس نے پیش کیا۔ پھر دوسرا کیا ہے؟ وصیہ کا عقیدہ۔ کیا ہے وصیہ؟ وصیت کا عقیدہ، وصی ہونے کا عقیدہ، تاکہ 1000 انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم گزرے ہیں، ہم نے پڑھی ہے، ان کے سلسلے میں پڑھا ہے، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا تھا، یعنی خلیفہ اور جانشین ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصی اور جانشین کون تھے؟ کون تھے؟ کچھ نام لیجیے، نام لکھ کے۔ یوشع بن نون علیہ السلام کون ہے؟ یوشع بن غلام تھے پہلے، پھر اللہ نے ان کو نبوت دی، تو کہا کہ موسیٰ کے وصی کون؟ یوشع،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع بھی تو ہونا نا. کون ہے وہ؟ کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. علی یہ شوشہ چھوڑا اور پھر اس کی بنیاد پر کہا کہ جن لوگوں نے خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سنبھالی ہے نا، انہوں نے دراصل علی سے یہ حق چھین لیا. وہ تو چلے گئے، اب ان کا کیا مسئلہ ہے؟ ابھی جو ہے نا وہ کون ہے؟ عثمان. وہ کیا ہے؟ غاصبانہ طور پر خلافت پر کیا ہے؟ قابض ہے. ہم کو علی کو رضی اللہ عنہ یہ حق ان سے چھین کر دلا. اب دیکھیں پھر آ جائے پیچھے کی طرف وہ لوگ جو دینی بنیاد پر دشمنی رکھنے والے ہیں، وہ تو سب ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے، تو جماعتیں تیار کی گئی، گروپ تیار کیے گئے ٹیم میں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں ایسے لوگ. ادھر کے شہر کے لوگ ادھر لکھ کے بھیج رہے کہ ہمارے یہاں بڑی مصیبتیں، بڑی آزمائشیں ہیں، یہ جو گورنر ہے نا یہ ہم کو بہت ستا رہے ہیں، بڑا مسئلہ. ادھر خط ادھر گیا پڑھ کے سنایا جا رہا، ادھر کے لوگوں کا خط ادھر پڑھ کے سنا. ہر جگہ کے لوگ یہ کہہ رہے کہ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں تو ایسی آزمائش نہیں، حالانکہ ان کی آزمائش کی خبر کیا دوسری جگہ پہنچ رہی. تو اس طرح یہ طالب علم بنائی اور مفسدین کی ایسی جماعت اور ٹولیاں تیار کی، ساری جگہوں سے مدینے کو آ رہا خبریں ہم بڑے آزمائش. مدینہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس آزمائشوں سے کیا دور ہے. پتہ چلا کہ ایسا ماحول بنایا کہ ایک تو یہ کہ وسیع قابض ہے، غصب ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو دیکھو عثمان ہے نا کیا کر رہی، یہ اپنے لوگوں کو خلافت سے متعلق اور حکومت سے متعلق جو مناسب ہے ان پر فائز کر رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو بھر بھر کے دے رہے ہیں. دوسروں کو کیا کر رہے ہیں؟ یہ دنیا دار لوگ ہوں گے نا، دنیا والے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ ادھر ساتھ. اس طرح لوگوں کی نفسیات سے، لوگوں کے حالات سے، ذہنی کیفیات سے اس نے کھلواڑ کیا اور اس طرح ٹولیاں تیار ہوئی اور تیار ہو کر یہ ٹولی کہاں پہنچ گئی؟ ساری کی ساری مدینہ پہنچ گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی دی، سب کچھ بتایا. تو صفائی دینے کے بعد مالک بن اشتر النخعی، ان کا بڑا ہیرو ہے شیعوں کا، مالک بن اشتر کے نام سے ایران میں ایک یونیورسٹی موجود ہے. کیا ہے؟ بڑا ہیرو. کس لیے ہیرو ہے؟ یہ عثمان کو شہید کیا. تو مالک بن اشتر نے کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مکر ابھی ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ اور اس کے ساتھ کوئی چال چلی جا رہی ہے. بات تو اس نے کہہ دی، بکھر بھی گئے لوگ، لیکن پھر پلٹ کر آئے خط لے کر کے. دیکھو نہیں، ہم لوگ جا رہے تھے نا تو یہ خط گورنر کے نام لکھا گیا ہے عثمان کی طرف سے اور مروان کا دستخط ہے، اس نے لگایا ہے کہ یہ لوگ جیسے ہی مصر پہنچیں گے اور کوفہ پہنچیں گے ان کو کیا کر دینا. یہ جعلی خط یہ تیار کیا گیا، مقصود کیا ہے؟ پھر لا کر. تو اب اس کی بنیاد پھر لے کر آ گئے، حضرت عثمان کے گرد گھیرا ہوا اور حضرت عثمان کو کیا کر دیا گیا؟ شہید کر دیا گیا. اور پھر فتنے کا دروازہ تو کھل گیا تھا، اب یہ پورا چوپٹ کھل گیا کہنا چاہیے. کہاں سے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے. اور یہاں سے یہ کہنا چاہیے کہ عبداللہ بن سبا نے جو فتنہ انگیزی کی تھی نا، اس فتنہ انگیزی کو ایک رخ مل گیا. اب یہ فتنہ آگے بڑھتا ہی گیا اور اس حد تک بڑھ گیا کہ اب کیا ہے؟ ایک الگ مذہب ہے، ایک الگ دین ہے کہ جس دین کی ساری چیزیں کیا ہے؟ الگ ہیں. قال حدثنا وہاں بھی ہے لیکن یہ کیا ہے؟ نقلی ہے، ادھر کی کاپی ہے. کاپی کیا ہے؟ جیسے یہاں محدثین نے محنت کی ہے، کوششیں کی ہے نا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، ہم سے فلاں نے بیان کیا، تو یہ فلاں نے کر کے کیا ہے؟ فلاں نے ویسے انداز سے وہ روایت ادھر گڑی گئی اور اتنی گڑی گئی ہے کہ ایک ہارون رشید نے کو پکڑا تھا، اس نے کہا کہ 1000 جو روایت ہے یا 1,00,000، اس نے کہا کہ روایتیں جو ہم نے گڑھ دی اسے کیا کرو گا؟ ہم کو مارتے رہو نا، پاڑ دو، لیکن جو روایتیں ہم نے گڑھ دی ہے نا اسے کیا کر پاؤ گا؟ تو ہارون رشید نے کہا کہ عبداللہ بن مبارک ہیں اور دوسرے لوگوں کو دیکھ لیں گے. تو علماء کی محنت اور کوششوں کا بھی مسئلہ ہے، انہوں نے محنت کر کے محفوظ رکھا ہے، لیکن اب وہ جو حفاظت کا مسئلہ ہے نا، ایک تسلسل کے ساتھ ہو رہی تھی حفاظت نا، اب وہ ڈاواں ڈول ہو کے رہ گئی. سیدھی بات ہے نا. اچھے خاصے لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں، کس کا گھر ہے؟
ایک ہی تو ہے، کیا ہے؟ ایک ہی ہے بھائی، کون ہے وہ؟ کون ہے وہ؟ تو ذہنوں سے کس طرح کھیلا جاتا ہے. اور ترقی یافتہ اس دور میں جب کہ سب کچھ نظر آ رہا کہ معاملہ ہو کیا رہا، پٹاخے پھوڑے جا رہے، ہے نا، دشمن کے مقابلے پٹاخہ پھوڑ، اور جو کیا ہے دشمن نہیں ہے نا، بھائی ہے نا کہہ رہا اپنے آپ. تو جو بہن ہی ہے صحیح بہن، ان کی پردہ دری کی جا رہی نہیں کی جا رہی ہے. ابھی دو چار دن پہلے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. یہ الگ پورا الگ ہی ہے. اور اصل کے اعتبار سے شیعیت کیا ہے؟ کیا ہے؟ یہودیت کا چھپا ہے. اس کا بانی کون ہے؟ یہودی. سارے معاملات کہاں سے؟ ادھر ہی سے، سب کچھ ادھر ہی کا ہے. صرف نام کیا ہو گیا؟ نام بدل دیا گیا ہے. یہودیت اور شیعیت دو الگ چیزیں ہیں نہیں ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہودیت کے ساتھ اس میں شیعت میں مجوسیت کی بھی کیا ہو گئی ہے؟ مجوسیت کی بھی آمیزش اور ملاوٹ ہو گئی ہے. تو یہ کریلا کیا ہو گئے؟ کریلا نیم چڑھا ان سے بھی زیادہ ہے. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ عراق میں اگر یہودیوں کی حکومت قائم ہوگی نا تو اس کے سب سے پہلے مددگار کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ یہ ہے نا. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیشہ ان کی دوستی کس کے ساتھ رہی ہے؟ اہل کفر اور شرک کے ساتھ. اور ان کی دشمن کس کے ساتھ رہی ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ. یہ پوری تاریخ ہے. لیکن اب اس تاریخ کو کچھ لوگوں کی محنت نے، بدماشیوں نے یا نادانیوں نے کہیں لیے کیا کر دیا؟ بدل کے رکھ دیا. لوگ جن سے دشمنی کرنی چاہیے ان سے دوستی کا گنگان کر رہے، اور جن سے دوستی ہونی چاہیے ان سے کیا ہے؟ یہ بات ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ تفصیل ابن سبا کا اس دن تھوڑی بات رکھی ہے میں نے، انشاءاللہ تفصیل رکھیں گے کہ ہماری جو بدعملی اور کمزوریاں نا، عملی کمزوریاں، ان کمزوریوں کی سزا ہم کو اللہ تعالیٰ اس طرح دیتا کہ ہم سے دور ہوتے ہو تو جاؤ ہمارے دشمنوں سے قریب ہو جاؤ. تو عملی اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرنا، عقیدے کے اعتبار سے مضبوط کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور مضبوط ہونے کے لیے کیا ہے؟ اپنوں کو پہچاننا اور دوسروں کو پہچاننا کیا ہے؟ غیروں کو پہچاننا ضروری ہے. اللہ ہمارے لیے آسان بنائے اور اس کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.